قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. تو زندگی میں انسان کو کچھ چوائسز کرنی پڑتی ہیں، اچھے اور برے کے درمیان میں، صالح اور غیر صالح کے درمیان میں، پاک اور ناپاک کے درمیان میں. تو جب انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے اور وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، اور اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے تو پاک چیز ہی قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں سے بھی. تو جب آپ دعا کریں آپ اپنے لیے یہ خاص طور پر دعا کیا کریں. کل بھی کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کی آمدنی کا سارا ذریعہ ہی حرام کا ہے، کچھ ہے ہی نہیں حلال اس میں. اب انسان کیا بتا سکتا ہے سوائے اس کے کہ دعا کرنے کے لیے کہے اور اس کے ساتھ کوشش. تو بعض اوقات خواتین تو کوشش بھی نہیں کر سکتی کیونکہ مال کمانا مردوں کی ذمہ داری ہوتی. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ دعا کرے. اور دعا میں یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائی تھی، اللہم اکفنی، بولیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، یعنی حلال چاہے تھوڑا ہے مجھے وہی کافی کر دے حرام سے بچا کر، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے ہر اس چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے. یعنی مجھے اپنے خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے. وہ رزق چاہے مال ہو یا شوہر ہو یا کوئی بھی چیز ہو. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو ہمیشہ حرام راستوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو آپ نے حضرت علی کو کیا بتایا تھا کہ اگر کسی پر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو، پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو، تو اس دعا کی برکت سے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر یاد رکھیے یہ صرف مال کے لیے نہیں پڑھا کریں، اس کو ہر حلال حرام میں جب آپ کے لیے چوائس بہت لمیٹڈ رہ جائے اس کو بھی پڑھا کریں. مثلا جو لوگ حرام دوستیوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، حلال رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے حرام تعلقات میں پڑ چکے ہیں، تو وہ بھی رو رو کر اللہ سے یہ دعا مانگے اور حرام تعلقات سے باہر نکلے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ مجھے ہر حرام سے بچا کے میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے حلال عطا کر. تو جب انسان حلال کی طرف رہے گا، پاک کی طرف متوجہ رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. یہ تو ہماری آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کس طرف راغب ہوتے ہیں. اور باقی چیزوں میں بھی فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں اس وقت پوچھو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا. پھر گفتگو سے متعلق بات ہے کہ گفتگو سنبھل کر کرنی چاہیے، اچھی کرنی چاہیے. بعض اوقات سوال اچھے ہوتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ سوال بھی اچھے نہیں ہوتے. وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے جیسے بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق سوالات کیے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. تو بعض باتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، بعض سوالات انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے. سوال پوچھتے وقت بھی خواہ دین کے بارے میں کیوں نہ ہو، بہت احتیاط کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور پھر جب جواب ملے اور مرضی کا نہ ملے تو اس وقت بھی ریاکشن بہت پازیٹو ہو. کیونکہ بعض اوقات کسی کو شریعت کے مطابق جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، یہ تو پاسبل نہیں، یہ تو آج کے دور میں ہو نہیں سکتا. گویا آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اور جب آپ نے انکار کیا تو آپ دین کے اندر آ گئے یا باہر چلے گئے. تو کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے گفتگو میں.
اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. کچھ مزید اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، حرمتوں کا پاس رکھنے کا حکم ہے. یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسی وہمیات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑے رہو. اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری کہ وہ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا، لیکن یہ ضرور اس کو نظر آتا ہے کہ کس نے کہاں کیا غلط کیا ہے. انسان یہ ضرور دیکھتا ہے کس نے میرا حق نہیں دیا، مجھے عزت نہیں دی، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود کس کو عزت نہیں دے رہا جو کہ واقعی عزت کا مستحق ہے، اور وہ کس کا حق مار رہا ہے. تو اس لیے صرف دوسروں کی فکر نہ کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. محض دوسروں کے عیب مت تلاش کرو، صرف ان کے غم میں نہ رہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ دنیا بھر کی سیاست سے لے کے ملک کی اور ایک ایک لیڈر کے پیچھے باتیں کر کر کے اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر شاید ہی کوئی فلسفی ہو کہ جو ہر چیز کو انالائز کر سکتا ہے. بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کی کوئی فکر نہیں. سارے ریلیجس گروپس اور ریلیجس پرسنالٹی کے اوپر باتیں کرنا ہم جانتے ہیں، اور سب باتیں کر کے خود نماز پڑھے بغیر سو جائیں تو اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ہمیں دوسروں کے بھٹکنے کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تم ٹھیک ہو نا، اپنی فکر کرو. اگر تم ٹھیک ہو تو پھر یہ نہ سوچو کہ کون ٹھیک نہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت دے دے گا. ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرو، اس کے لیے بھی خیر خواہی کرو، حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان کو اچھائی کی طرف بلاؤ. لیکن زیادہ فکر کس کی کرو؟ اپنی کرو کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو نصیحت کریں، تو ان سب کاموں سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ میں خود یہ سب کچھ کہاں تک کر رہی ہوں. اگر میں خود ہی نہیں کر رہی تو دوسروں کو بتانے کا مجھے کیا حق ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنایا جائے. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. یعنی سفر کی حالت میں اگر موت آ رہی ہو، موت کے آثار شروع ہو جائیں اور انسان کے پاس مال بھی ہو تو مال کو پھر اپنے جاننے والوں کے سپرد کر کے اس میں گواہ بنا لیا جائے تاکہ اصل وارثوں تک مال بحفاظت پہنچ جائے. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے. یعنی جن کو مال دیا گیا تھا، انٹرسٹ کیا گیا تھا، وہ جب لا کر مال وارثوں کے حوالے کرے اور وارث سمجھے کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ چیز تھی جو صحیح طور پر نہیں پہنچی، تو پھر کیا ہے، مسجد میں سب کو روک کر گواہی لی جائے. اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، یعنی وارثوں میں سے. وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا. جن لوگوں کے پاس ہدایت کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا انہوں نے بات مانی یا نہیں، تو وہ عرض کریں کہ ہمیں کچھ علم نہیں.
آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی. تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا لیا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہوگی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر انعامات زیادہ ہوتے ہیں، جن لوگوں پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر بنی اسرائیل کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا کے دسترخوان سے رزق مل رہا تھا طرح طرح کا، لیکن انہوں نے ایک خاص قسم کا رزق مانگا اور وہ تھا آسمانی رزق، کہ ہمیں ایک بطور معجزہ کے ایک نشانی کے ہمیں ایک ایسی چیز دی جائے جس سے ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہو اور ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے اور ہمیں اور اطمینان نصیب ہو. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر ناشکری کی، کفر کیا، نافرمانی کی تو سزا بھی بہت سخت ہے. تو جس شخص کے پاس علم آ جائے، جس شخص کے پاس حقائق آ جائے، ہدایت کا سامان میسر ہو، پھر وہ غلط کام کرے تو اس کی پوچھ زیادہ ہوتی ہے. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا یعنی آسمانوں پر تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب آپ اگر انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں فانک انت العزیز الحکیم، تو آپ غالب اور دانا ہیں، حکمت والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں کیا کہا؟ آپ ان کے ساتھ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو عذاب دیں، چاہے تو آپ ان کو معاف کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے، بس میرا اس سے تعلق ہے، اور جو نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے، اگر بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے. اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جن کی ہم امت ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے انہی آیات کو پڑھ کر، تو آپ نے فرمایا اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگ گئے. آپ اپنی امت کے بارے میں رونے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کیا چیز ان کو رلا رہی ہے. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ انسانوں کے بارے میں، امت کے بارے میں بہت شدید تھی. آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے سلسلے میں. اس موقع پر میں جتنے بھی یہاں پر گروپ انچارجز بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی بھی انچارجز ہیں، کلاس انچارجز ہیں، یا جو بھی ذمہ دار ہیں سارے قرآن فہمی کے پروگرامز کے، وہ اپنے دلوں کو کھنگالیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، یا جو شخص کہیں پر بھی کچھ قرآن پڑھا رہا ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جن کو بھی وہ سکھا رہا ہے ان کے بارے میں اس کے دل میں کتنی تڑپ ہے کہ وہ ہدایت پا جائے، کتنی خیر خواہی، ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہیں. پھر لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، نہ ماننے والوں کے لیے کیا کہا گیا کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنا آپ گھلا ڈالیں گے، ذبح کر ڈالیں گے اپنے آپ کو، اتنی فکر کرتے ہیں آپ ان کی. تو دین کی دعوت دینے والے کے اندر جب تک یہ فکر نہ ہو، یہ دکھ نہ ہو دوسروں کے لیے، اس وقت تک وہ ان کو کچھ سکھا نہیں سکتا اور نہ اس کی بات اثر کرتی. نفرتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں کیا؟ سمجھانے کے ذریعے، اور کبھی سختی کرنی پڑے تو سختی کے ذریعے بھی، اور باطن میں کیا کہ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرنے کی شکل میں اور ان کی بھلائی کے مختلف طریقے سوچنے کی شکل میں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک الہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ہر حال سے بخوبی آگاہ ہے. اگر وہ آگاہ ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے. نمبر 2، اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو جائیں جانے انجانے میں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کے کیے، چھپ کے کیے،
اعلانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے آخر میں اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی التحیات کے وقت: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے، اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے، اور جو میں نے زیادتی کی اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. اور خاص طور پر چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو الٹے کاموں کی دعوت دیتا ہے. جب لوگوں کے بیچ میں ہم ہوتے ہیں تو لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہمیں نہیں دیکھتا تو پھر ہمارا ڈر نکل جاتا ہے، اور بعضوں کا شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پھسلن ہو جائے تو پھر نماز کی طرف جب آئے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے: وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچے گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے قوموں کو اٹھایا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، جیسا کہ اہل مکہ کا مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں کوئی فرشتہ ہم نے اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. سورۃ الانعام مکی سورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت آپ پر نازل ہوئی، اور اس موقع پر فرشتوں کا ایک گروہ عظیم بھی نازل ہوا. یہ پوری سورت ایک خطبے کی شکل میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا مضمون توحید ہے. اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کو ایک الہ کے طور پر پہچاننا. تو گویا اس میں مختلف دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائی گئی ہے. جیسے یہاں کہا گیا نا، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے. تو اللہ کی صفت کون سی سامنے آ رہی ہے؟ المالک ہونے کی، کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اس کے افعال کے ذریعے پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو تبھی اس کا ایمان درست ہوتا ہے. اور جب ایمان درست ہوتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے، اور جب عمل درست ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ پہچان. پھر کیا ہے؟ ایمان. پھر کیا ہے؟ عمل صالح. اور پھر کیا ہے؟ اضافہ ایمان. تو یوں ایک کے بعد ایک چیز دوسری چیز کو مدد دیتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو تو انسان کے عمل اور انجام درست ہو نہیں سکتا. تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا، رحمت کو لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑتا.
قیامت کے روز تم سب کو ضرور جمع کرے گا. بالکل یہ ایک غیر مشتبہ یعنی جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ایسی حقیقت ہے. مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے. المالک ہے وہ اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی نا بہت سی فعلی صفات کا ذکر بھی آئے گا، یعنی اسماء کا ذکر نہیں کیا گیا، صفات کا ذکر کیا جائے گا. تو آپ ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. پہلے تو آپ کو کہا جاتا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھیں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو صفات ہو صرف، تو ان صفات کو سامنے رکھ کر نام ذہن میں لائیں. ٹھیک. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے. تو اللہ کون ہے؟ کون ہے پھر؟ المالک. سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک نہیں ان چیزوں کا. کبھی ایسا ہوا کہ ایک تتلی اڑتی چلی جا رہی اور آپ اسے دیکھ کر کہیں اس کا مالک اللہ ہے؟ اللہ اس کو اون کرتا ہے، کوئی انسان نہیں کرتا. ایک چیونٹی بھی چل رہی ہو، اور چیونٹیوں کا چلنا تو روز ہمیں اریٹیٹ ضرور کرتا ہے لیکن غور و فکر کا مقام ہم کھو دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹھی چیز کے اوپر کتنی باریک چیونٹیاں کہیں سے آ جاتی. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ آئی کہاں سے؟ کیونکہ گھر میں کہیں ان کا کوئی گھونسلہ، کوئی ان کی وادی، کوئی ان کی جو رہن سہن کی جگہ وہ نظر نہیں آ رہی، اور قریب قریب بھی کوئی چیز نہیں. اسے میز پر آپ نے رکھا ہو اور میز سے ان کا گھر کتنا دور ہے. ان کو وہاں کس نے اطلاع دی؟ وہاں کیسے پتا چلا کہ تمہارے لیے شیرینی کا ڈھیر رکھا ہوا، چلو اٹیک کرو؟ اور صرف خود نہیں، ساری فوج کے ساتھ حاضر ہو جاتے، اور اس طریقے سے اندر باہر چیزوں کے اندر گھس جاتی ہے کہ آپ کے لیے جان چھڑانا محال ہوتا ہے. کبھی سوچا ان سب کو دیکھ کر کہ ان کا مالک اللہ ہے؟ ان کے اندر بھی ایک روح ہے جو اللہ نے ڈالی تھی، اور جب چاہتا ہے اللہ اس روح کو نکال لیتا ہے. سب کچھ کرنے والا وہی ہے. یاد رکھیے اگر آپ اللہ کی پہچان چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور و فکر شروع کریں. ان چیزوں میں جو آپ کے آس پاس ہیں، دور کی نہیں قریب کی چیزوں میں. رات کے اندھیرے میں غور و فکر کریں، دن کی روشنی پہ غور و فکر کریں کہ یہ سب کس نے کیا، اس کا مالک کون ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں، سب کو کھلا رہا ہے خود نہیں کھاتا، اس کو ضرورت ہی نہیں. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، آپ بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہوں. کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. کسی بھی نقصان کو یاد کر لیجئے، خواہ دودھ کا ابل کے گر جانا ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا خراب ہو کر ضائع ہو جانا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا نقصان ہو یا بڑا، سوچا کیجئے یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور اللہ چاہتا تو مجھے اس سے بچا بھی سکتا تھا. پھر اللہ کا اذن کیوں ہوا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میری غلطی کیا تھی کہ آج روزہ رکھتے ہوئے مجھے دودھ نہیں ملا؟ کیونکہ میری اپنی حماقت اور اپنی غلطی سے وہ خراب ہو گیا. اور بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی نہیں بھی نظر آتی، تو جہاں کہیں ایک ٹھوکر بھی لگے، ایک چوٹ بھی لگے، کچھ بھی نقصان ہو، فوراً اللہ کو یاد کیا کرے اور دعا کیا کرے، اللہ تو اس سے مجھے جو سکھانا چاہتا ہے سکھا دے، بس میں سیکھنے کو تیار ہوں. تو میرے دل میں ڈال دے کہ یہ نقصان مجھے کیوں ہوا، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. جب انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، بھوک، بیماری، پریشانی، قحط سالی، تو اس میں انسان اپنے رب ہی کو پکارتا ہے. کیوں پکارتا ہے اور کب پکارتا ہے اور کون پکارتا ہے؟ وہی پکارتا ہے جس کو پہچان ہوتی ہے رب کی کہ وہ ہے نہ دور کرنے والا، وہی دور کرے گا. اور ایسے میں بڑے بڑے لوگ
جو اللہ کو عام حالات میں نہیں پہچانتے مشکل وقت میں پہچان لیتے ہیں. پھر وہ خود نہ بھی شرم کے مارے دعا کریں تو کسی اور سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو اس لیے رب کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اور ایمان درست ہو تو اعمال درست ہوں، اور پھر ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں. جب ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے. اس کے باوجود یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس میں سے ہمیں اس نے کچھ آزادی بھی دے رکھی کہ ہم کچھ اپنی مرضیاں بھی کر لیں، اور وہ دانا اور باخبر ہے.